السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے جو عشرے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے دوست یاروں کی جو پریشانیاں دقتیں ہیں انشاءاللہ اس کو حل کرنے والا یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے آج میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہم سب کو اللہ نے رمضان المبارک کا وہ پاک مہینہ اور وہ پاک رحمت کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا، اللہ کا شکر احسان ہے۔ آج میں وہ وظیفہ جو آپ کے لیے لایا ہوں وہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے اور بہت ہی اثردار وظیفہ ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، تو رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور وہ رحمتیں ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے، ایسی رحمتیں برستی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے وہ گناہ جو رمضان سے پہلے یا رمضان کے بیچ شروع میں کیے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے پورے سال بھر کے گناہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس دوسرے عشرے میں اللہ جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کرتے ہیں۔ تیسرا جو خاص سب سے اثردار اور سب سے مضبوط عشرہ ہے وہ ہے جہنم سے خلاصی کا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو بری فرما دیتے ہیں۔ اس عشرے میں جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر جو راتیں آتی ہیں، جو 10 دن ہوتے ہیں، ان میں سے 21ویں شب ہوتی ہے، یعنی کہ 21ویں رات ہوتی ہے، 23ویں رات ہوتی ہے، 25ویں رات ہوتی ہے، 27ویں رات ہوتی ہے اور 29ویں رات ہوتی ہے۔ یہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی راتیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک رات ہوگی وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور یہ رات ایسی بڑی رات ہے کہ پورے سال بھر اللہ تبارک تعالیٰ اس رحمت اور اس برکت سے ہم سب کو جو ہے وہ خوش رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ بہت ہی برکت والی رات ہوتی ہے، بہت ہی یعنی ایسی رات ہوتی ہے جس میں ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور اس لیلۃ القدر کی رات میں یوں کہا گیا ہے کہ اس میں جو بھی عمل کریں گے ہم اس رات کے اندر، یعنی ان میں سے کوئی سی بھی ایک وہ رات ہوگی جس میں لیلۃ القدر کی رات ہوگی، وہ اس میں ہم وہ جو بھی عمل کریں گے، یعنی کہ ہم 21ویں شب ہماری ہو چکی ہے، اب یہ 23ویں ہو چکی ہے، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں شب، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں ہم اگر کوئی بھی عمل کریں گے، یعنی کہ اگر سپوز کریے کہ ہم نے اس رات کے اندر پوری رات میں ہم نے ایک پارہ ہم نے پڑھا، تو اس رات کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 84 سال کی عبادت، یعنی 84 سال آپ کو ایک پارہ پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں ہم نے 100 مرتبہ کوئی عمل کر لیا تو ہمیں 84 سال 100 مرتبہ پڑھنے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس رات کی برکتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمیں جو ہے وہ ثواب کی بتایا ہے کہ 84 سال تک کے ثواب کا انشاءاللہ اس میں ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے ان ساری راتوں میں جو ہماری بچی ہوئی راتیں ہیں ان میں خوب عبادت کریں، خوب اللہ سے مانگیں اور خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو آئیے ہم اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جو ان راتوں کے اندر جو راتیں ہماری بچی ہوئی ہیں، طاق راتیں جسے کہتے ہیں، ان راتوں میں انشاءاللہ اس عمل کو کرنا ہے، اور وہ عمل بہت ہی اثردار اور بہت ہی آسان عمل ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کو ہم کریں گے
تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ اثرات دکھائی دیں گے اور وہ چیزیں دکھائی دیں گی جو اس رات کی برکت سے اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں ملیں گی۔ تو کرنا کیا ہے، اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے میری یہ کہ ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر ضرور کریے، ثواب کی نیت سے شیئر کریے گا، اور کمنٹ باکس میں آمین کہنا نہ بھولیے گا، آمین لکھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس کو پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ اس کی برکتیں پھر آپ کو نصیب ہوں گی کہ یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ تو کرنے سے پہلے آپ کو کرنا ہے، یہ 7 جو ہے وہ آپ کو 7 چاول کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، چاول کے دانے جو ہیں وہ ہلکے سے کریش نہ ہو رہے ہوں، چاول کے دانے 7 لینے اور بالکل صحیح چاول کے دانے لینے، یعنی کہ صاف ستھرے اور ایسے جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ اور ان 7 دانوں پر آپ کو کرنا کیا ہے، ان 7 دانوں پر آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو، اور وہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے 21 بار، یا غنیو 21 بار 7 چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں ان چاول کے دانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیے، ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری سورت جو ہے وہ آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، اور ان جو 7 دانے ہم نے جو لیے تھے چاول کے، اس پہ یا غنیو 21 بار پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہر دانے پر 21 بار یا غنیو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ کوثر ہمیں پورے دانوں کو ایک جگہ اکٹھے کر لینے ہیں، ایک جگہ اکٹھے کرنے کے بعد میں پھر ہمیں جو ہے وہ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں اس پہ پھونک دینا ہے، اور اس کے بعد میں اس دانوں کو لے کر آپ کہیں محفوظ جگہ پر رکھ دیجیے، اور انشاءاللہ اس دانے کی برکت آپ پورے سال بھر دیکھیں گے۔ اچھا، اب اس سے کیا مرادیں ہوں گی ہماری، اس سے کیا ہمارے مسئلوں کو حل ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ 7 جب دانے لیں گے تو 7 تمنائیں آپ کی پوری ہوں گی۔ ہر دانے پر ایک تمنا آپ اپنے دل میں رکھیے گا، ہر دانے پر ایک جو ہے وہ سوچ رکھیے گا کہ ہمارے اس مسئلے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، پھر اس مسئلے کے لیے اسی طرح سے 7 آپ مسئلے اپنے لے لیجیے، آپ 7 اپنی خواہشاتوں کو لے لیجیے گا، آپ اپنے 7 جو ہیں وہ جو آپ کے اندر دل کے اندر تمنا ہے ان کو لے لیجیے گا، اور اس کے بعد میں پھر آپ اس نیت کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ یا غنیو 21 بار ہر دانے پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے پورے دانوں پر پڑھ دیے، اس کے بعد میں اس کو رکھ دیجیے کہیں پر۔ پھر اس کے بعد میں آپ اس دانوں کی برکتیں یہ دیکھیں گے کہ آپ اس دانوں کی برکتوں سے آپ کے گھر کے اندر جو بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بیاہ ان کا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ جو بچے ہمارے جو کاروبار سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے کاروبار نہیں ہو رہے، نوکریاں نہیں لگ رہی ہیں، ان کی نوکریاں انشاءاللہ اس سے لگیں گی۔ اس کے بعد آپ کی وہ تمنا جو آپ کے گھر کے اندر روزی کے مسئلے کی تمنا ہوتی ہے ہر ایک آدمی کہ ہمارے روزی کے مسئلے کا حل ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر جھگڑے فساد جو ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے گھر کے اندر جو بے برکتی آ رہی ہے وہ بے برکتی بھی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور ہمارے گھر کے اندر جو نافرمانیاں بچے ہمارے کر رہے ہیں اس نافرمانیوں کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ سب ختم کر دیں گے۔ پھر ہمارے میاں بیوی کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بہن میں جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جو بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، جیسے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس مسئلوں کو، جتنے بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ وہ پوری سال بھر انشاءاللہ ان مسئلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کو بہت ہی سنجیدگی طور سے اس کو پورے اطمینان کے ساتھ میں یکسوئی ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر انشاءاللہ اس عمل کو کریے گا، اور صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے، صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے، صرف ایک بار، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس عمل کو کرنے کے بعد میں آپ پوری سال بھر اس کی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ اس عمل کی دیکھیں گے، اور اس عمل کی برکتیں رحمتیں اتنی ہیں جس کا کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کے مہینہ، دوسری
رمضان المبارک کی وہ طاق راتیں جس میں آپ یہ عمل کریں گے، ان میں سے کوئی سی بھی رات آپ لے لیجئے، اس میں انشاءاللہ اس عمل کو کریے گا، 25ویں 27ویں 29ویں انشاءاللہ اس عمل کو کریے گا۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ اس عمل کی برکتوں سے مالا مال فرما دے اور آپ کو خوش رکھے۔ اللہ پاک اس رمضان کی برکتوں سے بھی آپ کو مالا مال فرما دے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ آگے ثواب کی نیت سے اس کو بڑھائیے گا۔ ہم اور نئے وظیفے اور ایسے وظیفے جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اگلے ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔